الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ اس کے بہت سے نام ہیں. ان میں سے ایک مشہور نام ام القرآن ام الکتاب ہے، یعنی قرآن کریم کی بنیاد، سارے قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ. اسی لیے اس سورہ مبارکہ میں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظیم شان سورت قرآن کریم ہی کے اندر اللہ کریم کا یہ ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. میرے حبیب، میں نے آپ کو 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، سبع من المثانی، 7 آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم ادا کیا. والقرآن العظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے. وہ خود پروردگار عالم اس سورہ مبارکہ کو قرآن عظیم کے نام سے پکارتا ہے. وہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے زیادہ عظیم شان سورہ مبارکہ بھی یہ ہے، اور قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ بھی یہ ہے. کل کے درس میں 2 طریقے میں نے عرض کیے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، جو پاکستان کے شیخ الاسلام بھی تھے، مغربی پاکستان کا پرچم انہی نے لہرایا تھا، اور بہت بڑے عالم تھے، مفسر بھی تھے. آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی تفسیر پڑھی ہے، اس کے حواشی انہی کے لکھے ہوئے ہیں، اور محدث بھی تھے. اور ان کے محدث ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ حدیث کی معتبر کتاب مسلم شریف کی شرح انہوں نے لکھی فتح الملہم کے نام سے. 3 جلدیں اس کی تیار ہوئیں علامہ عثمانی رحمہ اللہ کی زندگی میں، پھر وفات پا گئے، اور باقی حصے کا تکملہ لکھا ہے مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے تقریباً 8 جلدوں کے اندر. میں نے ایک بہت بڑے محدث عالم کی زبان سے سنا تھا کہ امام مسلم نے جب سے مسلم شریف لکھی ہے، اس کے بعد جتنے لوگوں نے بھی اس کی شروحات لکھی ہیں، فتح الملہم سے بڑھ کر خوبصورت اور جامع شرح کسی نے نہیں لکھی. یعنی علامہ شبیر عثمانی رحمہ اللہ کی فتح الملہم. وہ محدث بھی تھے اور مفسر بھی تھے. انہوں نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن یا ام الکتاب یا قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کرتے ہوئے جو بات فرمائی تھی، وہ کل کے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ سارے قرآن کریم میں جو مضامین بکھرے ہیں، کسی بھی آیت پر نظر ڈالیں تو یا تو وہاں توحید کا مضمون ہوگا، یا رسالت کا مضمون ہوگا، یا شریعت کے احکام ہوں گے، یا قیامت کے مسائل اور حالات ہوں گے، یا مومنین کا تذکرہ ہوگا، یا کفار کے تذکرے ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور وعیدوں کا بیان ہوگا. اور پھر میں نے کل ہی آپ کو
یہ 6 کے 6 مضامین سورہ فاتحہ کے اندر بتائے تھے۔ دوسری تقریر ہمارے استاد الاساتذہ شیخ الشیوخ رئیس المفسرین امام الموحدین اپنے زمانے کے بہت بڑے عارف باللہ اور ولی کامل مولانا حسین علی صاحب پنجابی وہاں بجنا کے رہنے والے، انہوں نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کریم کا خلاصہ جو قرار دیا تھا، تمہیدی گفتگو کل اس سلسلے میں ہوئی تھی، میں اس کو پھر دہراتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ سارے قرآن کریم 4 حصوں میں منقسم ہے۔ قرآن کریم کے 4 حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ مائدہ کے آخر میں ختم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سورہ انعام سے شروع ہو کر سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک چلا جاتا ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اور تیسرا حصہ سورہ کہف سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ کہف کا آغاز بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ کہف سے شروع ہو کر سورہ احزاب کے آخر تک چلا جاتا ہے، اور سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ سورہ سبا کا آغاز بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے الفاظ ہیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں جو مالک ہے آسمان و زمین کے ہر چیز کا، اور وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، جس طرح دنیا کے اندر تعریفوں کے لائق وہ ہے، آخرت کے اندر بھی تعریفوں کے لائق وہی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکمت والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو سورہ سبا سے لے کر قرآن کریم کے آخر تک چوتھا حصہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 4 حصے الحمدللہ کے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک، دوسرا حصہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک، تیسرا حصہ کہف سے لے کر سورہ سبا تک، اور چوتھا حصہ سبا سے لے کر آخر قرآن تک۔ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے 4 حصے جو ہیں، ان 4 حصوں کے اندر 4 الگ الگ مضامین ہیں جن میں غالب حیثیت ان مضامین کی ہے۔ مثلا پہلا حصہ جو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک جاتا ہے، اس پہلے حصے کے اندر غالب حیثیت مضامین کے اعتبار سے یہ ہے اللہ کی خالقیت کا بیان ہے کہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہی ہے، اس کے سوا کائنات کے ایک ذرہ بھی کوئی بنانے والا نہیں۔ دوسرا حصہ جو سورہ انعام سے سورہ کہف تک جاتا ہے، اس دوسرے حصے کا غالب مضمون اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے۔ ربوبیت کا معنی ہے کہ اللہ ہی رب ہیں، وہی پالنے والے ہیں، وہی پرورش کرنے والے ہیں، ہر چیز کی مناسب حال تربیت کر کے حد کمال تک اللہ ہی پہنچانے والے ہیں۔ اور تیسرا حصہ جو سورہ کہف سے شروع ہو کر سبا تک جاتا ہے، اس کا غالب مضمون جو ہے کہ تخت حکومت پر، بادشاہی پر، اقتدار پر متصرف اور متمکن، اس پر فائز صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور تخت حکومت کا لفظ سننے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے حکومتیں ہیں۔ حاکم وہ ہے کہ جس کے قبضہ قدرت کا پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، وہ مختار ہے۔ تو تخت شہنشاہی پر شہنشاہ مالک و ملک، کسی بھی انسان کو شہنشاہ کہنا جرم ہے، کسی بھی انسان کو شہنشاہ کہنا کفر کا مترادف ہے۔
اس لیے کہ شہنشاہ کا معنی مالک الملک، اور مالک الملک صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ میرے نبی آپ اعلان کر دیں، اے اللہ تو جو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، تؤتی الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہے حکومت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہے حکومت اس سے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو ہی ہے جس کو چاہے عزت کے منصب پر فائز کر دے، وتذل من تشاء، اور تو ہی ہے جس کو چاہے ذلیل کر دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو تخت شہنشاہی پر متمکن یعنی اوپر بیٹھنے والا، فائز، پورے مختار، متصرف، ہر طرح تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ تیسرا حصے کا مضمون ہے جو سورہ کاف سے شروع کر سورہ سبا تک جاتا ہے۔ اور چوتھے حصے کا غالب مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے اختیارات، کسی کو جنت میں بھیجیں، کسی کو دوزخ میں بھیجیں، کسی کو بخش دیں، کسی کو سزا دے دیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوں گے۔ اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار وہاں نہیں چلے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر مالک یوم الدین فرمایا گیا۔ ابھی اس کا بات میں کرتا ہوں، منتظر کرتا ہوں، مالک یوم الدین کہ روز جزا کا مالک وہ ہے۔ حالانکہ اس دنیا کے اندر بھی ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر مجازی ملکیتیں جو ہیں، دعویٰ آپ کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، ہوتا ہے۔ اور دنیا کے اندر یہ ملکیتوں کے جو دعوے ہیں اس کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے، اور ایک کی ملکیت پر دوسرا اگر قابض ہو جائے تو شریعت اس کو ناجائز کہتی ہے، اور دنیاوی قانون اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ یہ عارضی قسم کی ملکیتیں دنیا میں اللہ ہی تسلیم کرائی ہیں بندوں کی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے۔ حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن عارضی قسم کی، مجازی قسم کی ملکیتیں اس دنیا کے اندر لوگوں کی ہیں، رہی ہیں، اور چلتے رہیں گے قیامت تک۔ لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ وہاں عارضی قسم کی ملکیت کا دعویٰ دار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پروردگار عالم اس وقت اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اور دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے، شہنشاہ کہنے والوں، اپنی ملکیتیں جتلانے والوں، بتاؤ آج کون ہے بادشاہ؟ آج بادشاہ کس کی ہے؟ تو کوئی شخص بھی اس سوال کا جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ خود اپنا جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج اقتدار اور حکومت سراسر اول تا آخر اللہ ہی کے لیے، جو اکیلا ہی زبردست ہے۔ تو چوتھے حصے کا غالب مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر قسم کے اختیار کا مالک، جزا سزا، عزت ذلت کا مالک اللہ ہی ہوں گے۔ اللہ کسی کے ساتھ، اللہ کا سامنے کسی کی جبری سفارش نہیں چلے گی، وہاں تو بول بھی نہیں سکے گا۔ تیسرے پارے کی جو پہلی صورت ہے سورہ نبا، اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکہ، وہ دن آنے والا ہے کہ اس دن جبریل امین اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اتنا عظیم شان فرشتہ، سارے فرشتے بھی اللہ کے دربار میں سر رکھے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، نہیں بول سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، وہ بول سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دیں گے۔ قرآن کریم کے ایک حصے میں آخر میں آخری صورتوں کے اندر ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں، کتنے ہیں؟ اس کے لیے قرآن کریم نے ایک اجمالی بات فرمائی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کی جو فوج ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کم من ملک فی السماوات، کتنے فرشتے آسمان میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش میں کسی کو کچھ بھی کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے، ویرضا، اور اجازت بھی اس کے لیے دیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہونا چاہیں گے۔ وہاں کوئی نہیں بول سکے گا۔ وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ نُوحٌ نَبِيُّ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي، آپ خطبے میں سنتے رہتے ہیں۔ جب محشر کے میدان قائم ہوگا، ہر پیغمبر بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ ساری انسانیت محشر کے میدان کی تکالیف سے پریشان ہو کر آدم صفی اللہ کے سامنے جائیں گے کہ آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں تاکہ ہماری مشکل دور فرما دیں. فرمائیں گے یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، آگے چلیں. مجھے تو اس بات کی فکر دامن کی ہے کہ مجھ سے یہ پوچھ لیا گیا کہ جس درخت کے پاس قریب جانے سے آپ کو منع کیا گیا تو کیوں نہیں منع ہوا تھا، میں کیا جواب دوں گا. مجھے تو یہ فکر رہا ہے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ آدم ثانی ہیں، شاید آپ کے کام آ سکیں. نوح علیہ السلام جواب دیں گے نہیں بھائی، دنیا کے اندر میرا بیٹا ڈوب رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں سفارش کی تھی، نہیں مانے کی تھی، اس واسطے مجھے بولنے کی اجازت نہیں، میں ہمت نہیں پاتا، آپ آگے چلیں. غلط کرتے 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 آخر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ساری انسانیت کے پاس آئے، آپ نے ہم جواب دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں گر جاؤں گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں ایسے ایسے الفاظ القاء کریں گے، ان الفاظ کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا، ثنا بیان کروں گا، جو آج مجھے یاد نہیں، اس وقت میرا اللہ میرے دل میں ڈالے گا. اور پھر اللہ کو رحم آئے گا، میرا رب اس وقت فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، میرے حبیب محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سل، آپ سوال کیجیے، پوچھیے، مانگیے، تو آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش پوری کی جائے گی. لیکن یہ یاد رکھنا کہ سفارش کے معاملے میں گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے. میں نے جمعے کے خطبات کے اندر دوسرے جمعے میں اپنے طور پر مضمون کو سمیٹ دیا تھا، مگر ہمارے پروفیسر صاحب نے کچھ نہ کچھ یہ شرارت کرتے رہتے ہیں. جی سفارش شفاعت کا مضمون رہتا ہے. اب انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو آنے والے جمعے میں شفاعت کا مضمون بیان ہوگا، اس کی حقیقت کیا ہے. بہرحال اجمالی طور پر سمجھ لیجیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس وقت شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی سفارش اس مقام پر کھڑے ہونے کی اجازت دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، لیکن یاد رکھیے جو پکا کافر ہے اس کے بارے میں سفارش نہیں ہوگی، جو مشرک ہے اس کے بارے میں سفارش نہیں ہوگی، چاہے مشرک پیغمبر کا باپ ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کا چچا ہے، مشرک کے بارے میں سفارش نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا. البتہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے مرتکب جو لوگ ہوں گے، جن کا ایمان سلامت ہوگا لیکن اعمال میں خرابی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سفارش فرمائیں گے. لیکن یہ تو قسمت کی بات، وہاں بھی یہ بات ضرور ہوگی کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے نبی کے دل میں جو بات ڈالیں گے کہ فلاں کے حق میں آپ بول سکتے ہیں. انشاءاللہ جو میں روز اس پر تفصیلی گفتگو بھی کروں گا، کیونکہ قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اصل شفاعت کا اختیار تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ پھر جس کو کچھ اجازت دیں گے، جیسے آیت الکرسی میں پڑھا من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے سامنے الا باذن، سوائے اللہ کے اذن کے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا. محشر کے میدان کا ایسا خوف ہوگا، ایسی دہشت ہوگی. سورہ حج انشاءاللہ جب پڑھیں گے، زندگی ہوئی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا زندہ رکھے کہ ہم اس وقت مقام تک پہنچیں. تو سورہ حج کے شروع کے اندر اللہ نے اس قیامت کے منظر کو یوں بیان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا پہنچان، قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بہت خوفناک چیز ہے. یوم ترونھا، جس دن تم اس کو دیکھو گے، وہ جب آئے گا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، پیار کرنے والی، شفقت کرنے والی ماں، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی خوف کے نام پر. اس کو اپنی پڑی ہوگی، بچہ کس حال کے اندر اس کو فکر نہیں ہوگی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ چاہے عورت ہوگی یا کوئی حیوان ہوگا، حمل والی چیز
گھبراہٹ کے مارے، خوف کے مارے اپنے ہم کو گرا دے گی. وہ ترنا سے سکارا، تم لوگوں کو دیکھو گے مدہوشی کی کیفیت کے اندر، نشے والی کیفیت کے اندر نظر آئیں گے ہر طرف. اللہ فرماتے ہیں ماں ہم نے سکارا، نشہ نہیں کیا ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی شدت کا خوف اس قدر ہوگا کہ کسی کو اپنے حال کی فکر نہیں ہوگی. اس دن صرف اللہ کی بات شاہد ہوگی اور پھر کوئی بول نہیں سکے گا. یہاں تو سارے تمتراج کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اللہ کی بادشاہ کا اس وقت صحیح منظر، صحیح ظہور ہوگا. تو اس واسطے فرمایا کہ چوتھا حصہ قرآن کریم کا جو ہے سورہ سبا سے لے کر آخر قرآن تک یہ اس مضمون پر مشتمل ہے کہ قیامت کے دن جزا اور سزا کے فیصلے صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہوں گے. اللہ کے سوا کوئی مالک مختار منصرف نہیں ہوگا. ہمارے ملک کے اندر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک جہالت کا مارا ہوا طبقہ وہ لوگوں کو پتہ کیسا پڑھاتا ہے، کہتے قیامت کے دن اللہ اکبر، اس استادی کا تذکرہ کرنا بھی یعنی زبان کانپتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا ہے. کفر کی بدترین قسم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دھوکہ دیں گے اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ میں معاذ اللہ سے معاذ اللہ سے نہیں جانے کا کہ میرے نبی مجھ سے بات کر کے کیا کر کے چلا رہے ہیں معاذ اللہ، اور اب باتوں میں لگا کر ہمارے جیسے لوگوں کو یاد دینے والے اور جتنے بھی سلام پڑھنے والوں کو اشارہ کر کے پیچھے لگ جاؤ. جی اگر یہ کفر نہیں تو کیا کفر ہے؟ اللہ کی شان ان کے نزدیک کیا ہے، اللہ کے نبی کی حضرت کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ نبی کی سچی پہچان اور سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی عظمت کا نقشہ ہمارے دماغ میں اس طرح قائم کر دے کہ بالکل ایک رائی کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تصور میں ہمارے دل میں کوئی کمی نہ آئے. وہ مسلمان ہی نہیں جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے. مالک یوم الدین کا معنی یہی ہے. اس دن سارا اختیار اقتدار سے اللہ ہی کے پاس ہوگا. کوئی بولنے کی ضرورت نہیں کرے گا، وہی بولے گا جسے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دیں گے، لیکن اجازت اس کو دیں گے لمن یشاء و یرضیٰ، جس کو اللہ پسند کریں گے اسی کے بارے میں بولنے کی اجازت دیں گے انشاءاللہ جو پھر اس کو گفتگو ہوگی. تو یہ چاروں باتیں سارے قرآن کریم کے مضامین. اب دیکھیے کہ سورہ فاتحہ میں چاروں باتیں کس طرح پائی جاتی ہیں. پہلے حصے کا مضمون کیا تھا؟ خالقیت کا بیان. یہ الحمدللہ، للہ کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات، یہ بول کر اللہ کی خالقیت کی طرف اشارہ کر دیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ لفظ اللہ میں خالقیت کیسے آ گیا؟ یہ ایسے آ گیا کہ ہمیشہ ہر زمانے میں ایک دستور رہا ہے کہ اسم بول کر، نام بول کر اس کی مشہور صفت مراد لی جاتی ہے. وہ نام بول کر اس کی جو مشہور اور معروف صفت ہوتی ہے وہ مراد لی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آج کسی بڑے متکبر آدمی کو کہہ دیتا ہے یہ تو فرعون ہے، یہ تو فرعون ہے، حالانکہ فرعون تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بول رہے ہیں، یہ زمانے کا آدمی کیسے فرعون بن گیا؟ تو اس کو فرعون کہہ کر مراد کیا لی جائے گی کہ اس میں غرور اور تکبر ہے، غرور اور تکبر ہے. تو لفظ فرعون بول کر اس کی وصف مشہور مراد دی گئی. آپ اگر کسی کو کہہ دیں یہ تو حاتم طائی ہے، تو حاتم طائی کی مشہور صفت کیا تھی؟ سخاوت تھی. تو حاتم طائی جو کہ زمانے بہت پہلے گزر چکا ہے، لیکن آج اگر کسی آدمی کو حاتم کہہ دیتے ہیں تو مراد کیا ہے؟ اس کی مشہور صفت مراد لی جاتی ہے. آپ کسی شہید آدمی کو کہتے ہیں یہ تو شیطان ہے، تو شیطان کی مشہور صفت کیا ہے؟ شرارت. حالانکہ شیطان تو وہ جنات میں سے ابلیس ہے، یہ تو انسان ہے، لیکن اس کو جو شیطان کہا گیا اس شرارت کے سبب سے کہوں کہ شیطان کی مشہور وصف کیا ہے؟ شرارت ہے. تو یہ عربی کا قانون بھی رہا ہے کہ نام بول کر مشہور وصف
مراد لی جاتی رہی ہے، پہلے جو آج بھی ہر زمانے کے محاورات میں یہ چیز ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، یہ جب بولا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات ہیں میں سے سب سے مشہور صفت جو ہے وہ خالقیت والی ہے۔ وہ اتنی مشہور ہے کہ مشرکین عرب سے جب پوچھا جاتا، اب میں کچھ آیتوں کے نمونے آپ دکھاتا ہوں۔ 21 پارے میں سورہ لقمان نکالیے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 25۔ 550 صفحہ۔ آیت نمبر 25 نکال لیا؟ اس آیت کو دیکھیے، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی آپ ان مشرکین سے، ابو جہل اور اس کی پارٹی سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین؟ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ لا یقولن اللہ، تو مشرک جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ ہی ہے۔ مشرک ہو کر بھی یہ خالقین والی صفت کس میں معذرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے چلے 25 پارہ سورہ زخرف، سورہ زخرف کی آیت نمبر 9 دیکھیے۔ آیت نمبر 9، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، بنائے ہیں یہ آسمان اور زمین اس زبردست حکم رکھنے والے بادشاہ۔ تو مشرکین بھی اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اسی صورت کی آیت نمبر 87 دیکھیے، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ اے مشرکو تم کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے ہمیں بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشہور صفت تھی جس کو مسلمان تو مانتے ہی تھے، کافر اور مشرک بھی مانتے تھے، وہ صفت کیا کون سی تھی؟ خالقیت والی۔ تو الحمدللہ میں لفظ اللہ جو ہے اس میں قرآن کریم کے پہلے مضمون خالقیت کی طرف اشارہ ہو گیا، پہلے مضمون کی طرف اشارہ ہو گیا۔ دوسرا مضمون کیا تھا؟ ربوبیت والا، رب العالمین کے اندر دوسرے مضمون کا اشارہ ہو گیا۔ رب العالمین میں دوسرے مضمون کی طرف اشارہ، جب سارے جہاں کا پالنے والا رب اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، اس میں تیسرے مضمون کی طرف اشارہ۔ وہ کیسے؟ تیسرا مضمون کیا تھا کہ تخت بادشاہی پر متمکن اور فائز اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو جو بادشاہ ہوتے ہیں دنیا میں، مجازی بادشاہ بھی لے لیجیے، ان کے حوصلے اور ان کے ضرب عام انسانوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے حوصلے اور ان کے ضرب عام انسانوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں یہ بات گوارا کر لیتے ہیں۔ اگر ہر بات پر یہ غصے میں آ جائے تو حکومت کا نظام نہیں چلا سکتے ہیں۔ تو بادشاہوں کے اندر، حکمرانوں کے اندر رحم کی صفت غالب ہوتی ہے عام انسانوں کے مقابلے میں۔ تو جو حقیقی مالک ہوگا، حقیقی بادشاہ ہوگا، اس کی صفت رحمت جو ہے بہت غالب ہوگی۔ اسی لیے تو فرعون میں تندراتا رہا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، نمرود بھی اللہ نے کھلی چھٹی دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان رحیم ہونے کی شان کا مظاہرہ ہوتا رہا۔ اللہ جلدی کر پکڑتے تھے، وہ دل میں خیال آتے ہی فوراً اس کو بہت کے گھاٹ اتار دیتے، اللہ سے کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کے رحمان رحیم ہونے اور بادشاہ مطلق ہونے کے خلاف ہوتا۔
فرعون کھاتا رہا ہے زمین کے اوپر، عیش کرتا رہا، دنیا کے سارے کافر آج بھی عیش کر رہے ہیں، اللہ نے اپنا دسترخوان آپ بچا رکھا ہے۔ سادی نے کہا عدیم زمین سفرہ عام، اس زمین کا دسترخوان، زمین کا کھان ہے اللہ کا عام دسترخوان ہے کہ دشمن بری خان جگما کے دوست اس دسترخوان پر دشمن بھی بیٹھ کر کھا رہا ہے اور دوست بیٹھ کر کھا رہا ہے، یہ اس کا رحمان اور رحیم ہونے کی اچھی شان۔ وہ جلدی گرفت میں نہیں جاتا کیونکہ جو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صفت غالب ہوتی ہے۔ تو اس وقت الرحمن الرحیم میں اشارہ کرتے ہیں سورہ بارکہ کے قرآن کریم کے تیسرے مضمون کی طرف، سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ اور مالک یوم الدین میں قیامت کے مضمون آ گئے۔ سورہ فاتحہ مطلب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سارے قرآن کریم کے مضامین کا۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر میں، یہ ابن کثیر 8ویں صدی ہجری کے محدث، مفسر، مورخ، شافعی مذہب بہت بڑے عالم گزرے، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، لیکن بہت کمال کی شخصیت، یعنی یہ وہ عالم ہے کہ دوسرے مذاہب والے بھی علمی عظمت کے اور ان کی تحقیقات کے قائل ہیں۔ مثال تو ہم حنفی لوگ ہیں، ہمارے دل کے اندر بھی علامہ ابن کثیر کی بڑی عظمت ہے، ان کا احترام ہے اور ان کی باتوں پر یقین ہے۔ تفسیر ابن کثیر انہوں نے لکھی ہے، عربی زبان کے اندر بڑی بے مثال تفسیر ہے، علمی دنیا میں بڑی مانی ہوئی تفسیر ہے۔ جامع المصانید والسنن ایک بڑی حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، میرے پاس الحمدللہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں کہ علامہ ابن کثیر نے حدیث پر کام کیا ہے۔ تاریخ پر ان کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ اکثر پیش نام سنتے رہتے ہیں، 14 جلدوں کی بڑی ضخیم کتاب ہے اور بڑی مانی ہوئی کتاب ہے دنیا میں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی نے سیرت النبی کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ کاش کہ مجھے البدایہ والنہایہ مل جاتی تو میرا کام آسان ہو جاتا۔ سیرت النبی ایک بڑی کتاب ہے، اردو زبان کے اندر انسائکلوپیڈیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا۔ اردو زبان میں اتنی بڑی جامع کتاب حضور کی سیرت پر کسی نے نہیں لکھی۔ علامہ شبلی نعمانی اور ان کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی دونوں استاد شاگرد نے مل کر لکھی ہے۔ استاد جب فوت ہوئے تو شاگرد نے اس کو مکمل کیا ہے۔ اس کے مقدمے کے اندر علامہ شبلی نعمانی نے اس بات کا بڑا تحسر کا اظہار کیا، کاش کہ اس زمانے میں فرمایا کہ آج مجھے البدایہ والنہایہ مل جاتی تو میرا کام بڑا آسان ہو جاتا، اور اب البدایہ والنہایہ ہر جگہ میں ہر گلی موجود ہے، میرے پاس اس کی جدید اور ترین دوست ہے۔ اب اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، بہت کام کیا ہے، لیکن پڑھنے والا بھی بہت ہو سکتا۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ابن کثیر میں لکھا ہے الفاتحہ سر القرآن، الفاتحہ سر القرآن، سورہ فاتحہ قرآن کریم کا راز ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے۔ وَسِرُّ الْفَاتِحَةِ هَٰذِهِ الْكَلِمَةُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور سورہ فاتحہ کا جو نچوڑ ہے یہ کلمات ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ عبادت بھی صرف اللہ ہی کی اور استعانت مراد مانگنا بھی صرف اللہ ہی کی ذات سے۔ پورا ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جو قدر صحابی ہیں، اور ان کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان کو قرآن کریم کا فہم عطا کر، اور اللہ نے عبداللہ ابن عباس کو حضور کی اس دعا کی برکت سے قرآن کا ایسا فہم عطا کیا کہ ان کی بیان کردہ تفسیر جو ہے بالکل ممتاز ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِينَ، ہر چیز کا ایک نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے، قرآن کریم کا خلاصہ الحوامین ہے،
وہ 7 صورتیں جو 24ویں پارے سے شروع ہو کر 26ویں پارے پر ختم ہوتی ہیں. ہر صورت حامیم سے شروع ہوتی ہے. ان صورتوں کو حوامین سبا کہا جاتا ہے. 7 حامین. انشاءاللہ وہاں پہنچے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان حوامین سبا کے اندر سوائے اللہ کی توحید کے مسئلے اور مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ 7 صورتیں یہ عجیب ہیں. سوائے اللہ کی توحید کے مضمون کو اور کچھ کوئی ایک آیت کہتی نہیں ہوگی جو دوسرے کسی مضمون پر مشتمل ہو. اب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے؟ حوامین سبا. اور حوامین سبا اس کا مبدا ہے سورہ زمر، جس کی دوسری آیت میں فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ ہی کی بندگی کرو خالص اس کی، اللہ ہی کی عبادت کرو خالص اس کی عبادت ہونی چاہیے. اور حوامین کا مرکزی مضمون ہے جیسے سورہ حامی مومن فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کو پکارو خالص اسی کے پکار ہونی چاہیے. قرآن کا خلاصہ حوامین ہے اور حوامین کا خلاصہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کی عبادت کرو خالص اس کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ ہی سے مرادیں مانگو خالص اس سے مانگنی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہی بتایا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ سارا قرآن اس کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ پھر خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت اور استعانت کس سے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ سے. عبادت کے لائق آپ کا کلمہ جو ہے پہلا بول دار اسلام میں داخل ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کیا مانا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو گویا دار اسلام میں داخل ہونے یا اس میں رہنے کے لیے کس چیز کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مرادیں مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ پھر سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با میں ہے. یہ جو با ہے عربی گرامر کے لحاظ سے کئی قسم آتی ہے، طالب علم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، لیکن میں وہ ساری باتیں ذکر نہیں کر رہا. اس کا ایک قسم ہے استعانت، با استعانت. جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا معنی ہے کہ اللہ کے نام کی مدد سے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے یہ کام شروع کر رہا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں استعانت با استعانت کیے جائیں تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سارے قرآن کا خلاصہ حوامین، اور حوامین کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ کی باب میں آ گئے. سارے قرآن کی وہ خلاصہ بسم اللہ کی باب میں آ گئے. اللہ والوں نے جب اللہ کی کتاب میں محنت کی تو اس کے حرکات اور سکنات سے، ان کے زیر زر و سر حرکات سکنات سے بھی اللہ تعالیٰ کا مقصد مراد معلوم کر لی. ہمارے استاد جن سے میں نے 7 دن میں قرآن کریم پڑھا، لفظی نہیں، اجمالی خلاصہ تفصیل، مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیر والے، پنجپیر پتہ ہے نا کہاں ہے؟ آج کل سوابی ضلع سوابی بن گیا، پہلے بردان تھا. یہ جو مشہور فوجی میجر گزرے، میجر عامر، وہ کرشماتی شخصیت، یہ مولانا طاہر صاحب کے بیٹے ہیں. اب بھی جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک نامن کا بھی آپ نے میڈیا پر پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا. مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سعودی عرب کے حج کے لیے یا عمرے کے لیے کسی پاکستانی مسلمان نے جو وہاں رہتا تھا ائمہ حرمین سے ملاقات کرائی، حرمین کے اماموں کے ساتھ. وہ سارے علماء نے محمد اس کو بتایا کہ ہمارے پاکستان سے ایک عالم آیا، بڑا قرآن کا ماہر آدمی ہے. تو مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب ملے ان کو، ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں مشکلات کوئی نہیں تھی. وہ عربی زبان کا فرق ہوتا ہے، ان کی زبان اگر مادری ہے عربی تو یہ بولتے تھے، لکھنے میں دیکھو ساری کتابیں کی عربی میں.
تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ قرآن کے ماہر ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے قرآن کریم کس سے پڑھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاکستان میں پنجاب میں ایک بزرگ سے مولانا حسین علی رحمہ اللہ ان سے پڑھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ ذرا بیان کریں کہ مولانا آپ کے استاد کا کیا طرز تھا؟ انہوں نے اپنی زبان کے اندر جو کسی سور کا خلاصہ بیان کیا یا نچوڑ بیان کیا، وہ تو علماء کے سارے ان میں سے شیخ محمد بن مدواب نجدی کی اولاد میں سے کچھ علماء، جب انہوں نے سنا تو کہنے لگے کہ آپ کے شیخ کا طرز ہمارے شیخ سے ملتا ہے۔ شیخ محمد بن مدواب مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تمہارے شیخ کا طرز ہمارے شیخ سے نہیں ملتا، اس لیے کہ ہمارے شیخ نے اللہ کی توحید کا مسئلہ قرآن کریم کی آیات ہی سے ثابت کیا، حتیٰ کہ ایک حرف سے ثابت کیا ہے، جیسے بسم اللہ کی بات نے بتائی۔ ہمارے شیخ نے کتاب توحید لکھی ہے تو ساری کی ساری جتنی بھی روایات لا کر روایات کی مدد کے ساتھ انہوں نے توحید کی مضمون بیان کیا ہے، قرآن کریم سے استنباط نہیں کر سکے۔ ہمارے شیخ قرآن کریم سے استنباط کرتا ہے اور وہ مان گئے، کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تمہارے شیخ کو اللہ نے قرآن کا وہ فہم عطا کیا تھا کہ اس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ہوئی۔ ہم طالب علم لوگ ہیں، میں نے بتایا تھا کہ میرے پاس کم و بیش اردو کی اور عربی کی تفاصیر 70-80 کے لگ بھگ ہوں، قدیم جدید ساری ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن میں بغیر لگی لپٹی کی یہ بات کہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے جانا ہے کہ انبیاء کی جو دعوت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام دعوت کو دیکھا جائے، اس کی روح دیکھی جائے اور قرآن کریم کی روح دیکھی جائے تو انبیاء کی دعوت قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور قرآن کریم کو مولانا حسین صاحب نے اسی انداز سے سمجھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی دین کی دعوت دی اور اسی طرح سمجھایا ہے۔ دنیا بھر کی تفسیریں پڑھنے بے شمار ان کے اندر علمی نکات ہوں گے، بے شمار ہوں گے، لیکن روح قرآن جو انبیاء کی دعوت کے ساتھ مل کر متفق ہو، یہ صرف آپ کو مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کی تفسیر کے اندر ملے گا اور کہیں بھی نہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندہ رہے تو آگے آگے دیکھتے چلے جائیں گے، آپ کو باہر نظر آئیں گے قرآن کی میں کیا لذت ہے، کیا فائدے ہیں۔ انشاءاللہ ایک آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی اور اللہ آپ کے دل دماغ کو کھولے گا اور پھر آپ بے چین اور بےقرار ہو کر اس پیغام کو دنیا میں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع نصیب فرمائے۔